السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور تمام اصحاب پر. محترم حضرات، جس اللہ رب العزت پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور جس کی عبادت کرتے ہیں، اس اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. یعنی اللہ کا خود فرمان ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. یعنی اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ اپنی رحمتوں کا، اپنے کرم اور عفو و درگزر کا مظاہرہ زیادہ کریں گے، اور کبھی کبھی جب نافرمانیاں حدود سے متجاوز ہو جائیں تو کبھی کبھی غضب کا بھی مظاہرہ ہوگا. لیکن اللہ کا غضب بہت کم، کبھی کبھی، اور ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کی رحمتوں برکتوں کی بارش رہے گی بندوں پر. چنانچہ اس حدیث کو سمجھنا ہے تو ہر ایک ہم میں سے اپنے آپ کا جائزہ لے، انصاف والا جائزہ لے کہ وہ نیکیاں کتنی کرتا ہے اور گناہ کتنے کرتا ہے. انصاف سے اگر ہم میں سے ہر کوئی تجزیہ کرے، اس نتیجے پر پہنچے گا کہ نیکیاں کچھ ہیں، گناہ کثیر ہیں. نمازوں میں غفلت کوتاہی یہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور اسی میں ہم بڑے غافل نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہماری زندگیوں میں مل جائیں گی کوتاہیاں، غفلتیں. تو نیکیاں کم ہیں گناہوں کے مقابلے میں، گناہ زیادہ ہیں. اس کے باوجود نہ ہمارے رزق میں کوئی کمی، نہ ہمارے نعمتوں میں کوئی کمی، نہ الحمدللہ ہماری صحت اور تندرستی میں کوئی کمی،
نہ ہمارے کاروبار میں اور تجارت میں کوئی کمی، نہ ہماری صبح و شام کے گزر بسر میں کوئی خرابی، یعنی سب الحمدللہ اطمینان بخش چل رہا ہے۔ یہی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، ورنہ انصاف کا تقاضا یہ ہے جس کو اللہ نے خود فرمایا قرآن میں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اعمال کے حساب سے اللہ فیصلے شروع کر دیں دنیا میں، کوئی ذی روح زمین پر نظر نہیں آئے گا، سب تباہ ہو جائیں گے، عذاب میں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اگر انصاف کا ترازو اگر اللہ دنیا میں تولنا شروع کر دیں انصاف کے ترازو سے، لیکن ایسا نہیں ہے، فضل ہی فضل ہے، رحم ہی رحم ہے، کرم ہی کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام انسانوں پر الحمدللہ۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ جوں جوں قیامت قریب آ رہی ہے تو کبھی نہیں بلکہ ہمیشہ، کہ پانی سر سے اونچا ہوتا ہے، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں، بغاوت ہی بغاوت، خلاف ورزی ہی خلاف ورزی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پھر ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہلکا سا اپنے غضب کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ لفظ ہلکا سا اس لیے کہا گیا کہ قرآن میں اللہ نے جہاں بھی اپنے عذاب کا ذکر فرمایا یہ کچھ نہیں ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کا عذاب مَسَّنَا الضُّرُّ، ایسا ہی ہے جیسے کوئی پریشانی چھینکے چلی گئی، ٹچ کر کے چلی گئی، گزر گئی۔ مس کا لفظ اللہ نے استعمال کیا قرآن میں، تو قرآن میں آنے والا اللہ کا بڑا سے بڑا عذاب بھی آخرت کے مقابلے میں چھوٹا ہے، ہلکا ہے۔ تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کبھی پانی سر سے اونچا ہوتا ہے انسانیت کی نافرمانی کا، تو اللہ تعالی ہلکا سا اپنے غضب کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ اور ایسے نافرمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سوال کیا، جو آیت ابھی پڑھی گئی سورہ اعراف کی، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کہ اے انسانوں کیا تم بڑے مطمئن ہو میری نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی، کہ تم رات میں صحت و سلامتی کے ساتھ سو گے تو صبح بھی ایسے ہی اٹھو گے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر صبح تمہاری روز کی صبح کی طرح ہو، کوئی صبح اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے، تمہارے مکانات زمین دوز ہو سکتے ہیں، تم ملبوں میں پھنسے تمہارا دم گھٹ رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ مطمئن مت زندگی گزارو، اللہ فرما رہے ہیں یہ جو مہلتیں مل رہی ہیں گناہوں کے باوجود، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، اس کا غلط فائدہ ہم ہرگز نہ اٹھائیں۔ نمازوں کی پابندی ہو، ہر رات سونے سے پہلے استغفار کی کثرت کر کے سوئیں تاکہ صبح ہماری روز کی صبح کی طرح ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کہ اے انسانوں کیا تم اس بات سے بالکل مطمئن ہو کہ ہر صبح جب تم گھر سے نکلتے ہو اپنے کاروبار تجارت اور مصروفیات کے لیے تو بالکل اسی طرح تم آج بھی نکلو گے اور اسی طرح گھر واپس لوٹ پاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا دن اور دنوں سے مختلف ہو سکتا ہے، کہ گھر پہ تمہارے بال بچے تمہارے منتظر ہوں لیکن تمہاری قسمت میں گھر واپس آنا نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم گھر واپس آؤ لیکن گھر میں تم اپنے اہل و عیال کو اس طرح نہ پاؤ جس طرح چھوڑ کے گئے تھے، بلکہ منظر بدلا ہوا ہو۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے تدبیروں سے تم مطمئن ہوئے بیٹھے ہو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی تدبیروں سے وہی مطمئن ہو جاتا ہے جسے خسارہ اٹھانا ہوتا ہے، جسے تباہی میں آنا ہوتا ہے، تباہی کی زد میں وہی مطمئن ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے جلال کو جاننے والے بندے، اللہ کی غضب ناکی کو پہچاننے والے بندے کبھی مطمئن نہیں ہوتے، ڈرتے ہیں،
بلکتے ہیں رب کے سامنے، روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ وہ جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے، وہ سو رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اور اللہ کو راضی کر کے یہ غافل نہیں ہوتے، یہ مطمئن نہیں ہوتے، یہ ڈر اور خوف والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ خسارہ جن کی قسمت میں ہے وہی لوگ بڑے اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں سورہ اعراف کی جس میں اللہ نے پوری انسانیت سے خطاب کیا، خالی مسلمانوں سے نہیں، تمام انسانیت سے، کہ زیادہ مطمئن زندگی مت گزارو اور پہچانو اپنے رب کو کہ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے وہ کتنا طاقتور ہے، اس کے کتنے بڑے اختیارات ہیں۔ وہ خالی کن اور فیکون کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے پاس جو لشکر ہے فرشتوں کا زمین پر بسنے والے انسانوں سے کہیں زیادہ ہے، اور اس لشکر کا کام یہ ہے ایک اشارہ رب کا اور وہ کر گزرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یوں حکم ہوتا اور یوں کر گزرتے ہیں، اور کب رب کا کیا حکم ہو جائے اور فرشتے کیا کر گزریں کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا۔ تو اتنی بے بس اور بے کس مخلوق ہیں ہم انسان، کیوں نہ اس رب کے سامنے ہر لمحہ جڑے رہیں، اس رب سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں اور اپنا رابطہ رکھیں ہر حال میں، تاکہ رب کا کوئی فیصلہ ہو تو ہمارے حق میں اللہ کے کرم سے عافیت کا فیصلہ ہو۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں اپنے غضب کے واقعات بیان کیے اور فرمایا پڑھو کم اہلکنا قبلہم من قرن، قرآن اٹھاؤ اور پڑھو ہم نے کیسی کیسی قوموں کو ہلاک کیا، کیا وہ قوم عاد، کیا وہ قوم سمود، اور کیا قوم نوح، اور کیا قوم لوط۔ بس اللہ نے فرمایا کہ 1 ساعت کا مسئلہ تھا، صرف 1 سیکنڈ کا، 1 لمحے کا، اور پوری کی پوری قوم جو اپنے آپ کو خدا کا نائب، نہ جانے کیا کیا دعوے تھے ان کے، 1 لمحے میں فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھٹنوں کے بل اوندھے منہ اپنے گھروں میں گرے ہوئے تھے۔ سناٹا پوری آبادی کے اندر 1 لمحے میں۔ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی وہ بھی گیا، جو کہتا تھا میرے سوا کوئی نہیں وہ بھی اوندھے منہ گرا ہوا ہے، جو کہتے تھے من ہوا اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور قوم دنیا میں آئی ہی نہیں ہے، سب کے سب فنا۔ 1 سناٹا پوری بستی کے اندر، 1 لمحے کے اندر۔ اللہ بہت طاقتور ہیں۔ ہم جب بغاوت کریں اللہ کے خلاف، اللہ نہ کرے کبھی ایسی نوبت آئے، لیکن نفس یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کبھی یہ کیفیت بنے تو ایک بار اللہ کی طاقت کا استحضار کر لیں اپنے ذہن میں، کس رب کی نافرمانی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ ایک اشارہ مل جائے تو ہم چھوٹی سی چیونٹی کی طرح مسل دیے جائیں گے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اس رب کے سامنے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت قریب آئے گی، زلزلوں کی کثرت ہوگی، انسان دھسائے جا رہے ہوں گے زمین میں، آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی جائے گی، چہرے مسخ کیے جا رہے ہوں گے۔ یقیناً قیامت کے آنے کا وقت قریب ہے کہ ہر تھوڑے دن پہ ہم سنتے ہیں فلاں علاقے میں زلزلے کے جھٹکے، فلاں علاقے میں زمین نے کچھ حرکت کی، اور اسی درمیان کبھی ایسا سننے کو مل جاتا ہے کہ انسان کا دل دہل کے رہ جاتا ہے، جیسے دہلا دیا ترکی، شام، لبنان کی سرزمین پر آئے ہوئے اس زلزلے نے۔ دل خراش مناظر، اگر کسی انسان کا دل نہیں دہل رہا وہ مناظر کو دیکھ کر تو وہ انسان نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملی وہ یہ چیز ہے کہ واقعتاً اے پروردگار آپ کتنے بڑے ذوالجلال ہیں، کتنے جلال والے ہیں آپ کے سامنے کیا اوقات ہے انسانوں کی۔ ان ملکوں کے حکمراں، ان ملکوں کے وزراء، ان ملکوں کے فوجی، ان ملکوں کے سپاہی، ان ملکوں کے ہتھیار، طاقت سب دھری کی دھری رہ گئی، اور 1-1.5 منٹ میں اے پروردگار آپ نے اپنی طاقت دکھا دی۔ کوئی کسی کے کام نہیں، ایک نفسی کا عالم۔ وزیر وہ اپنے جان بچانے کی فکر میں، وزیر اعظم اپنی جان بچانے کی فکر میں، فوجی سپاہی اپنی جان بچانے کی فکر میں۔ وہ 1.5 منٹ کا جو وقت گزارا ہے ترکی اور شام والوں نے، ان سے پوچھیں اگر موقع ملے، اگر ہو سکے تو، کہ کیا میدان حشر کا منظر کیا ہوگا وہ بتا دو ذرا دنیا میں۔ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں تھا، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوئی تھی۔ 1.5-2 منٹ کا وہ منظر تھا،
جو عینی شاہدین جن کو اللہ نے زندگی دی، جو زندہ ہیں، وہ بتا رہے ہیں ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے بڑی بڑی عمارتوں کو ہلتے ہوئے. عمارتوں کا ہلنا، جنبش کرنا کیا مذاق ہے؟ ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے ہوائی جہاز جن کا وزن ٹنوں ہوتا ہے ہچکولے کھا رہے تھے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. کیا ہے رب العالمین کی طاقت، کیسی ہے یہ اکڑ، اور کس دن کے لیے یہ میں پن. میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ مظلوم ہیں وہ بھائی، اپنے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. کس دن کے لیے یہ واہ واہی اور یہ اکڑ اور یہ میں پن؟ وہ رب العالمین 1.5 منٹ میں پوری سلطنت کو ہلا کے رکھ دیا، کوئی کسی کے کام نہیں آیا. اور اس 1.5-2 منٹ کے بعد جو ہوا، جو عمارتیں ڈھیر ہونی شروع ہوئیں، تینوں ملکوں میں ملا کر تقریباً 6000 بڑی بلڈنگیں زمین دوز ہو گئیں. خالی مکانات نہیں، عام مکانات تو ان کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، بڑی بڑی عمارتیں جو ہمہ منزلہ ہیں 6000 کی تعداد میں 2 منٹ کے اندر زمین دوز ہو گئیں. اور ان کے اندر جو پھنسے، جو لقمہ اجل بنے، ان کی تو تعداد ابھی آتی ہی چلی جا رہی ہے، نہ جانے کتنی ہے. اور آج کی خبر کے مطابق 20,000 تعداد ہے صرف مہلوکین کی، اور جو زخمی ہیں وہ اس سے الگ. اور کتنے ملبے ایسے ہیں کہ ان کے اندر سے ابھی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں بچاؤ. اور بڑی کوشش جاری ہے. اللہ انہیں جزائے خیر دے ان باہمت لوگوں کو جو لگے ہوئے ہیں ملبوں کو توڑ کے لوگوں کو نکالنے کے لیے باہر. اور اس کے بعد ملبے توڑنے کے بعد کہ جو مناظر ہیں، جو چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا، جنہوں نے اپنے بھائی بہن کو کھو دیا، اور ایسے باپ جنہوں نے اپنی ساری اولاد کو کھو دیا، اور ایسے بھی لوگ جن کا نہ مال بچا نہ اولاد بچی، کچھ نہیں، وہ تنے تنہا ہیں. ایسے مناظر ہیں اس وقت ترکی کی سرزمین پر اور شام کی سرزمین پر. کیا سبق دے رہا ہے یہ واقعہ ہمیں؟ کہ زیادہ بغاوت ٹھیک نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی زیادہ خلاف ورزی ٹھیک بات نہیں ہے. وہ بہت بڑا پروردگار، بہت ایک کن کی دیر ہے اور ایک اشارے کی دیر ہے. نہ جانے کب کدھر کون سی زمین حرکت کر بیٹھے، اور نہ جانے وقت کے کتنے بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے زمین دوز ہو جائیں کہ جن کی لاشیں ملنا مشکل ہو. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ کے ساتھ جڑیں، اللہ کو راضی رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور دوسری بڑی ذمہ داری اس وقت یہ بنتی ہے کہ ان کا تو ایک امتحان تھا جس سے وہ گزرے اور گزر رہے ہیں، اب ایک امتحان ہمارا ہے کہ ہم ان مظلومین کے کتنا کام آتے ہیں. یقیناً وہ بڑے بے سہارا ہو گئے، ان کا سب کچھ چلا گیا، اور الحمدللہ انسانیت ابھی کم سے کم کلمہ گو انسانوں اور مسلمانوں میں زندہ ہے کہ عالم اسلام کی عوام اٹھ کھڑی ہوئی ان کی مدد کے لیے. صرف سعودی عرب کی عوام نے 15 ارب روپیے کی مالی امداد کی ہے، الحمدللہ، قابل تعریف ہے. صرف ایک ملک کی عوام نے، حکومت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ابھی حکومت کا تعاون الگ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ملک سے یہ تعاون جائے، اور اس میں عیسائی عوام بھی بڑی پیش ہیں، اور عیسائی مذہبی رہنما بھی اپیل کر رہے ہیں کہ آؤ اور ان کا ساتھ دو. وہ بڑے بے سہارا ہو گئے، ایک آن میں ان کا سب کچھ چلا گیا، ختم ہو گیا. وہ گھر، وہ مال اور وہ آل و اولاد، جو ساری پونجی ہوتی ہے ایک انسان کی، 1-1.5 منٹ کے اندر سب ختم ہو گیا. تو ضرورت ہے ان کا سہارا بننے کی اور ان کے کام آنے کی. اس لیے ایک بڑی قابل تعریف بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے بھی الحمدللہ ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک پوری امدادی ٹیم روانہ کی. یہ ہمارے ملک ہندوستان کی تہذیب رہی ہے الحمدللہ، ہمیشہ سے مظلوموں کی مدد کرنا. یہ قدم ہمارے حکومت کا قابل تعریف ہے اور سراہنے کے لائق ہے. لیکن صرف انہی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم سے مالی امداد ہو سکے، اللہ نے وسعت دی ہے اتنی، تو ہم مالی تعاون کریں. اس کی راہیں الحمدللہ کھل رہی ہیں اپنی امداد وہاں تک پہنچانے کی. اور اگر استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ بار الہا ان کے لیے پھر سے پہلی والی زندگی عطا فرما.
اور جو مہلوک ہو گئے ہیں انہیں شہادت کا درجہ نصیب فرما، اور جو زخمی ہیں جلد سے جلد ان کو صحت یاب ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے رب سے جڑ کر اور اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے شرور سے اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔